السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ حق حمدہ والصلاة والسلام على من لا نبی من بعدہ سیدنا و مولانا محمد المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ وأزواجه وعطرته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو عرس قدوۃ الکبریٰ غوث العالم محبوب یزدانی حضرت میر کبیر وحد الدین سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہت مبارک ہو۔ گفتگو تو آپ کو میرے بعد حضور والد گرامی شہنشاہ خطابت غازی ملت حضرت علامہ شاہ سید محمد ہاشمی میاں الشرفی الجیلانی جانشین محدث اعظم ہند کی سننی ہے۔ میں بس منقبت کے 2-4 شعر پڑھوں گا اور اس کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے تھوڑی سی بات کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ آئیے اس سے پہلے کہ میں سناؤں، جی لگا کے جھوم جھوم کے اپنے اسی مخصوص موریشن انداز میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں، پڑھیں اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اس کلام کی فرمائش شروع میں کچھ لوگوں نے کی تھی مگر موقع نہ ملا پڑھنے کا۔ مولانا زکریا صاحب دیکھیے گا، تمام علماء کرام کی، مولانا جنید صاحب سب کی توجہ چاہوں گا۔ علی ہے مصدر نسل رسول زوج بتول۔ زوجہ کہتے ہیں بیوی کو، کسے کہتے ہیں؟ اور اسی میں تائے تانیث ہو تو بیوی کے لیے، اور تائے تانیث ہٹ جائے تو پھر یہ شوہر کے معنی میں زوج۔ تو زوج مینس ہسبینڈ، زوجہ مینس وائف۔ تو اگر جناب سیدہ زوجہ حیدر ہیں تو مولا علی زوج بطول ہیں۔ اسی کو ردیف بنایا ہے، اور مصدر کہتے ہیں جڑ کو، فاؤنڈیشن کو۔ علی ہے مصدر نسل رسول زوج بطول۔ علی ہے مصدر نسل رسول زوج بطول۔ نبی کے گھر کے ہے اصل الاصول زوج بطول۔ نبی کے گھر کے ہیں اصل الاصول زوج۔ شعر دیکھیے گا اور کہاں سے کہنے کی کوشش کی ہے، آیت مباہلہ کو ذہن میں رکھیں کہ تمہیں سے نسل نبوت چلے تو حیرت کیا،
تمہیں سے نسل نبوت چلے تو حیرت کیا، مباہلے میں ہے نفس رسول زوج. بڑا قیمتی مصرع اڑا دیا مولانا. مباہلے میں ہے نفس رسول زوج. انفسنا وانفسکم، تم اپنی جانوں کو لاؤ ہم اپنی جانوں کو لائیں. تو مباہلے کی اس آیت نے بتا دیا کہ علی صرف علی نہیں، علی نفس محمد ہیں، علی جان محمد. مباہلے میں ہے نفس رسول زوج. شعر بطور خاص دیکھیے گا کہ سکندری تیری نعلین کا تصدق ہے، سکندری تیری نعلین کا تصدق ہے. یہ مال و زر تیرے قدموں کی دھول زوج بطول. یہ مال و زر تیرے قدموں کی دھول زوج. اشعار بہت ہیں، بس میں چن چن کے پیش کر رہا ہوں. یہ دیکھیے گا کہ تیرا خطاب، علماء کی توجہ، تیرا خطاب ہے خود آیتم من الآیات. تیرا خطاب ہے خود آیتم من الآیات. ارے غدیر اس کا ہے شان نزول زوج بطول. غدیر اس کا ہے شان نزول زوج. اور یہ بڑا نازک شعر ہے، بہت خطرناک بھی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ. بس یوں سمجھیے کہ میں اسے کنارے سے نکل گیا ہوں، اور کس طرح نکلا ہوں توجہ چاہوں گا. اور اس حدیث نے مجھے بچا لی ہے جب حضور نے فرمایا یا علی غزوہ تبوک کے موقع پہ، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ غیر انہ لا نبی من بعدی، کہ اے علی تو میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے ہارون موسیٰ کے نزدیک، بس یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. توجہ چاہوں گا کہ نبی پہ خط میرے سالت کا ہو گیا اعلان. توجہ، کہ نبی پہ خط میرے سالت کا ہو گیا اعلان. وگرنہ آپ بھی ہوتے رسول زوج بطول. بس نکلا وگرنہ، یہ وگرنہ نے معنی پیدا، وگرنہ آپ بھی ہوتے رسول زوج. آج کل بڑا چل رہا ہے یہ میرا مسلک، یہ تیرا مسلک. میں نے سوچا چلو علی کے گھر والوں کا مسلک بتا دوں. پوری زندگی کے ساتھ دعا ہے، آمین بھی کہیے گا، مزہ آئے گا. کہ میرا سلوک ہو مولائیت کے مسلک پر، میرا سلوک ہو مولائیت کے مسلک پر. یہ عاجزاں نہ دعا ہو قبول زوج بطول. میرے
دادا جان حضور محدث اعظم ہند نے کعبے کا جو غلاف سیاہ ہے، کالا ہے، شاید ہی مجھے یاد نہیں ہے، میں نے کوئی شعر کسی کا نہیں پڑھا کہ اس کی سیاہی کی کوئی ایسی حسن تعلیل پیش کی جائے جو بالکل فٹ ہو جائے۔ حضور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں کہ محبوب کی فرقت میں یہ غم کی نشانی ہے، محبوب کی فرقت میں یہ غم کی نشانی ہے، بے وجہ نہیں سید کعبہ کی سیاہ پوشی۔ میں نے ایک دوسرے زاویے سے بھی کہنے کی کوشش کی ہے، توجہ چاہوں گا کہ خدا کے گھر میں ولادت، خدا کے گھر میں شہید، خدا کے گھر میں ولادت، خدا کے گھر میں شہید۔ اس لیے دل کعبہ ملول زوج بطول ہے، اس لیے دل کعبہ ملول زوج۔ اور یہ بڑا خوبصورت شعر، میں جانتا ہوں میں نے اس کلام میں تھوڑا لکھنوی حیدرآبادی وہ جو لہجہ ہے وہ ڈال دیا، اردو گاڑھی ہو گئی۔ یہ شعر انشاءاللہ آپ سب کیچ کریں گے پوری زندگی کے ساتھ کہ بہار تیرے چمن کی بلائیں کیوں نہ لے، توجہ، بہار تیرے چمن کی بلائیں کیوں نہ لے، حسن حسین ہے جب اس کے پھول زوج بطول۔ اور آخری شعر اور حاصل کلام شعر، میں نے ایک شاعر کی فکر سے اقتباس کیا ہے، استفادہ کیا ہے، اور اتنی ایمانداری سے کیا ہے کہ اس شاعر کا نام بھی کوٹ کیا ہے۔ اور شعر ایسا ہے کہ دل کے کسی حصے کو چھو جائے تو انشاءاللہ ہر دل کی دھڑکن یا حسین کہے گی۔ پوری زندگی کے ساتھ، پورے پنجتنی موڈ کے ساتھ یہ شعر سنیں تو مزہ آئے گا۔ کوٹیشن بھی ہے اور جس کا کوٹیشن اس کا نام بھی ہے کہ بقول حضرت بیدم یہی ہے مقصد خلق، یہی تو 5 ہے مقصود کائنات۔ بقول حضرت بیدم یہی ہے مقصد خلق، کون؟ حسن حسین رسول و بطول زوج بطول، رسول و بطول زوج بطول۔ بقول حضرت بیدم یہی ہے مقصد خلق، حسن حسین رسول و بطول زوج بطول۔ اب تحدیث نعمت کے طور پہ مقطع ہے، توجہ چاہوں گا کہ زخ نصیب ملی نور کو تیری خوشبو، نہ ملتی تو کیا ہوتا، وہ دوسرے مصرے میں ہے، دوسرے مصرے میں کہ زخ نصیب ملی نور کو تیری خوشبو، اگر نہ ہو تب خارے ببول زوج بطول، علی ہے مصدر نسل رسول زوج۔ درود پاک، اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جس آیے کریمہ کو آج میں نے اپنے لیے سرنامہ بیان ٹھہرایا ہے، مختصر سے وقت کے لیے 5-6 منٹ، اگر آپ غور کریں ڈیپلی تو اس آیت کے 2 الگ الگ عنوان ہیں. آیت ایک ہی ہے لیکن 2 الگ الگ ٹاپک ہیں، 2 الگ الگ سبجیکٹ ہیں، 2 الگ الگ عنوان ہیں. پہلا سبجیکٹ، پہلا عنوان یہ ہے کہ ڈرو، بولیے، اللہ سے، اور دوسرا یہ ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور اگر آپ غور کریں، میں علماء کی توجہ چاہوں گا کہ ان دونوں عنوانوں کے بیچ میں واو حرف عطف ہے، اور معطوف علیہ کے درمیان مغایرت ہوتی ہے، اور یہ مغایرت بتا رہی ہے کہ جو پہلا عنوان ہے وہ اور ہے، جو دوسرا عنوان ہے وہ اور ہے. جیسے میں کہوں کہ جانی زید و عمر، میرے پاس زید اور عمر آئے، تو جو زید ہے وہ عمر نہیں، جو عمر ہے وہ دو کا آنا. If you look at deeply into this ayah Mubarakah which I recited, Allah subhanahu wa ta'ala says, have a fear of Allah, O believers. اللہ سے ڈرو. اگر ڈیپلی آپ جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پہلا جو حصہ ہے یہ اللہ سے ڈرو، اس میں شریعت کا رنگ ہے. کس کا رنگ ہے؟ اور جو دوسرا حصہ ہے واو عطف کے بعد وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس میں طریقت کا رنگ ہے. منطقی نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو مناطق آپ سے کہیں گے کہ شریعت اور طریقت میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے. یہ تو ممکن ہے کہ بندہ شریعت والا ہے، طریقت والا نہیں، مگر یہ امپاسبل ہے کہ کوئی طریقت والا ہو اور شریعت والا نہ ہو. توجہ، یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کو جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ کہ اللہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے. جانتا ہے، پہچانتا نہیں. مگر یہ امپاسبل ہے کہ کوئی اللہ کو پہچانتا ہو اور جانتا نہ ہو. کوشش کر رہا ہوں ایسے ایسے اگزامپل رکھوں جسے آپ کیچ کر سکیں. یہ تو ممکن ہے کہ مولوی صاحب ہیں، عالم عارف نہیں، لیکن یہ پاسبل بالکل نہیں ہے کہ کوئی عارف ہو اور عالم نہ ہو. تو اب اگر صوفیہ کے نہج پہ چل کے اس آیت کا مفہوم نکالا جائے تو لب لباب یہ نکلے گا کہ اے ایمان والو شریعت پہ عمل کرو، یعنی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، نیکیاں کرو، حرام سے بچو، حلال کو اپناؤ، شریعت پہ چلو. اور اسے کافی نہ سمجھو کہ یہ سفیشینٹ ہے، انف ہے. نو، یو ہیو ٹو فالو دا طریقت از ویل. ورنہ ایک تھا جس نے دعویٰ کیا تھا شریعت پہ چلنے کا، حضرت آدم کے سامنے جو اکڑا تھا. 6 کروڑ برس تک 60 ملین ایئرز he has worship of the Allah subhanahu wa ta'ala. شریعت میں چلنے میں کوئی ایشو نہیں تھا، لیکن جب بات ایگو کی آئی اور اس سے کہا گیا کہ اسجدوا لآدم، آدم کا سجدہ تعظیمی بجا لاؤ، تو اکڑ گیا. یعنی طریقت پہ چلنے کو تیار نہیں ہوا. ریزلٹ کیا نکلا کہ شریعت اسے بچا نہیں پائی اور ساری عبادتیں اس کے منہ پہ مار دیا. یہی حال اس کی جماعت کا بھی ہے. شریعت کے لیے روزہ کہو تو رکھیں گے، حج کہو تو کریں گے، زکوٰۃ کہو تو پورا نیٹ ورک چلائیں گے، اور نماز کے لیے شہر شہر، نگر نگر، گلی گلی، گاؤں گاؤں جا کر کاؤں کاؤں کریں گے. اور جب بات طریقت کی ہے، جب بات ادب مصطفیٰ کی ہے، جب بات احترام نبوت کی ہے، جب بات about the matchless
پرسنالٹی آف ہولی پروفٹ کیا ہے تو یہ بھی وہیں رک جاتے ہیں. یعنی جہاں تک اس کا عمل تھا وہاں تک ان کا عمل ہے, جہاں اس کا انکار وہاں ان کا انکار, تو جو اس کا ریزلٹ وہی ان کا ریزلٹ ہے. تو کامیاب وہ ہے جو شریعت پر چلے اور طریقت کا دامن تھامے رہے, اللہ کو جانتا بھی رہے گا پہچانتا بھی رہے گا. ایک مثال حضور والد صاحب قبلہ بیٹھے ہیں یہ بھی دیتے ہیں, میرے بڑے ابو حضرت مدنی میاں نے بھی کئی مقام پہ دیا, میں بھی دیتا ہوں. اور آئی تھنک دس پرٹیکولر ایگزامپل ول ہیلپ یو ٹو انڈرسٹینڈ کہ شریعت نام ہے سر کے بال کا. گویا ایسا نہیں کہ سر کے بال کو کل سے آپ شریعت کہنے لگی, اس لیے میں نے گویا والی گنجائش نکالی ہے. گویا دا ہیئر آف ہیڈ کیا ہے, شریعت گویا سر کا بال کیا ہے, اور طریقت نام ہے اس میں جو اس کو سنوار کر کے نکھار کر کے جھاڑ کے جو مانگ نکالتے ہیں نا, وہ لائن کیا بولتے ہیں اس کو, بیت جو نکالتے ہیں بیت, وہ بیت جو ہے وہ طریقت ہے. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ سر پہ بال ہے, ہیئر ہے, بیت نہیں ہے, مگر کیا یہ ہو سکتا ہے کہ بیت ہو ہیئر نہ ہو؟ تو یہ تو ممکن ہے کہ مولانا صاحب ہیں, مدرسے سے پڑھ کے آئے ہیں, عالم ہیں, شریعت والے ہیں, طریقت کا سامنا نہیں کیا. لیکن یہ امپاسبل ہے کہ کوئی 15 انگوٹھی پہن کر کے 75 قسم کے ڈیزائن کے کپڑے پہن کر کے لمبی چوٹی رکھ کے نماز نہ پڑھے, روزہ نہ رکھے, حج نہ کرے, زکوٰۃ نہ دے. یہ امپاسبل ہے کہ اسے صحیح مانا جائے. تو اللہ پاک فرما رہا ہے, اے لوگوں, اے ایمان والو, دوز ہو بلیو, کہ شریعت پر چلو اور طریقت کا ساتھ تھامے رہو, ہاتھ تھامے رہو. یاد رکھیے گا, میں یہاں کیونکہ کئی سالوں سے لگاتار آ رہا ہوں اور میرے پاس بہت ساری ایسی کمپلینٹس بھی آتی, خاص کر آتی یوتھ کی. بس وہ بات کر کے میں گزر جاؤں گا اور پھر کسی موقع پہ اور تفصیل سے سننا ہے. میری صحت کے لیے دعا کیجئے گا انشاءاللہ. تو 8 اگست, ریممبر دا ڈیٹ, 8 ایندے توا کات سانگ ساتھ with 8 اگست ICC میں آنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. پوری گفتگو ہوگی, کھل کے ہوگی. ابھی صرف یہ بات کر کے چلا جا رہا ہوں کہ یاد رکھنا موریشس والوں, اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز بھی پڑھو شرک بھی کرو. اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زمزم بھی پیو وائن بھی پیو. اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حلال بھی کھاؤ اور کسی ریسٹورنٹ میں جا کے حرام بھی کھاؤ. اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پسینہ بہا کے کماؤ بھی اور الٹا سیدھا گیملنگ کر کے کھاؤ بھی. اللہ سے ڈرنے کا مطلب اگر شارٹیسٹ وے پاسبل میں کہا جائے تو ایسا ڈرو کہ 24/7 اراؤنڈ دا کلاک, ہر وقت, ہر لمحہ تمہارے دل میں یہ احساس زندہ رہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا. اللہ سبحانہ وتعالی is watching you all the time whatever you do. یہ ارادہ لے کے جیو. میرا وجدان کہتا ہے سیپیر والوں کہ اگر کل سے تم نے اپنی زندگی اس رنگ میں شروع کر دی کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, تو ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تیرا دل بولے گا کہ ہاں وہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں اسے دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرمائے اور اس سے خوف کرنے کی توفیق اللہ پاک عطا فرمائے, سچا پکا مسلمان بنائے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جلسہ جہاں ہے وہاں اس کی آگے گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. الحمدللہ.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ابھی تک میں بول رہا تھا کہ مخدوم صاحب کون ہیں. آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا عرس کیوں ہے. What is concept of urs? It is an Arabic word. Urs is Arabic word. What is in English? In Urdu, in Hindi, in Creole, in French, Arabic word urs. And practice, ہماری practice. وہ کیوں ہے وہ پریکٹس؟ چلو یہاں سے شروع کرتے ہیں، اسی مسجد سے. یہ میرے گلے میں کس نے ہار ڈالا ہے؟ یہ پھول کس نے چڑھایا؟ کھڑے ہو جاؤ. یہ نہیں، وہیں رہو وہیں رہو وہیں رہو. یہ جو آپ نے پھول چڑھایا ہے مجھے زندہ سمجھ کے چڑھایا یا مردہ؟ بولو. زندہ سمجھ کے. ایسا میں زندہ ہوں کہ میرا دشمن بھی مردہ نہیں کہے گا. My enemy can't say I am dead. I am so alive. ایسا زندہ ہوں، کرسی پر بیٹھا ہوں، بول رہا ہوں. Who will say Hashmi is dead? Who can say? تو زندہ سمجھ کے چڑھایا. کسی کو حرام لگا؟ کوئی کھٹکا، کوئی جھٹکا برین میں، مائنڈ میں، ہارٹ میں کہ واٹ از ڈوئنگ حرام ہے، ان اسلامک ہے، ان لافل ہے، گناہ ہے گلے میں ڈالنا. کلیئر ہو گیا؟ اسی چھوٹی سی بات سے سنیوں کا عقیدہ کلیئر. سنی ہمیشہ زندوں پر ہی پھول چڑھاتے ہیں.
سنی ہمیشہ زندوں پر ہی اٹینشن، زندہ چاہے زمین پر ہو یا زندہ زمین میں ہو. اب جب زندوں کو چڑھاؤ گے تو مردوں کو تکلیف ہوگی. یہاں کچھ لوگ مسجد میں بغدادی قاعدہ پڑھتے ہیں، آبا تاسا، مدرسے میں بھی، اسکول میں بھی اردو ہے. ان لوگوں کی اٹینشن چاہوں گا. ہم پھول چڑھاتے ہیں اور وہ لوگ چڑھاتے ہیں. سنی مسلمان چڑھاتے ہیں اور بدعقیدہ لوگ چڑھاتے ہیں. چڑھانے میں زبر ہے، چڑھانے میں زیر. ہم زبر ہے، وہ زیر. اور اگر کہیں آپ نے اللہ کے ولی کی قبر پر چادر چڑھا دیا، بمبارٹمنٹ چالو، کفر، شرک، بدعت، حرام. اور جو پبلکلی کہتے ہیں وہی ٹانٹنگ، سنیوں کو ٹانٹ کرتے ہیں. یہ تیرا یہ جو خواجہ غریب نواز کی قبر پہ چادر چڑھایا، مخدوم اشرف کی قبر پہ چادر چڑھایا، یس. غلاف چڑھایا، کور، یس. کیا ان کو ٹھنڈک لگتی ہے؟ سردی لگتی ہے؟ He feels cold. Why you are covering? Because of cold. ٹھنڈک لگتی، تانا مارتے ہیں، ٹانٹنگ. اس کا میرے پاس دو جواب ہے. ایک عالمانہ ہے، اکیڈمک ہے، ایک جاہلانہ ہے. کون سا جواب دوں؟ اب دونوں موجود ہیں. جاہلانہ جواب تو یہ، جاہلانہ مینس لا اصل لہو، اس کا کوئی اصل نہیں ہے، ٹٹ فار ٹیٹ. اس نے کہا سردی لگتی ہے، تو جاہل آدمی، گنوار، جنگل میں رہنے والا سنی مسلمان بولا ہاں لگ سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا بزرگ 75 سال کی عمر میں انتقال ہوا، تو ماریشس کی 75 گرمی، 75 سردی اور 75 برسات یوز ٹو تھا، ہیبٹ تھی. مگر قبر میں گیا ہے پہلی بار، جنت کی کھڑکی کھلی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، پہلا ایکسپیرینس ہے. ہم نے چادر چڑھا دیا. اور جب تمہارا بزرگ مرتا ہے، قبر میں جاتا ہے، جہنم کی کھڑکی کھلتی ہے، گرم گرم ہوا پہلے ہی سے آ رہی ہے، اوپر سے کیا چڑھاؤ گے؟ جاہلانہ جواب. آؤ میں آپ کو عالمانہ جواب بتاؤں، ایکیڈمک آنسر. کہ غلاف کیوں چڑھاتے ہیں؟ میں نے نورانی میاں سے کہا کہ بابو میری لائبریری میں چلے جاؤ اور صحیح بخاری لے کے آؤ.
मुझे कुछ नोट करना। ये गए और 40 मिनट के बाद आए, आफ्टर 40 मिनट्स। हमने कहा बेटा इतना टाइम कैसे लग गया? और कहा अब्बू मैंने आपकी अलमारा खोला तो किताबों का जंगल, एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा सही मुस्लिम है, अंदर कर दी। दूसरी निकाला, देखा ये तो मिशकात अंदर किया। तीसरी निकाला जामे तिरमिजी अंदर किया। फिर निकाला तो वो तो जामे अबू दाऊद अंदर किया। फिर एक मोटी सी इरशादुस्सारी वो भी अंदर किया। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा फतहुल बारी अंदर किया। 35 मिनट के बाद एक किताब निकाली, देखा सही बुखारी है तो लेके आ रहा हूँ। सिलेक्शन में टाइम लग गया। तो मैंने भाई शमीम से कहा एक काम करो, मेरी अब तुम जाओ और जा कर के मेरी अलमारी से डिस्कवरी ऑफ इंडिया रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू वो ले आओ। वो 50 मिनट में आए। अरे बाबा इतना टाइम कैसे लगा? क्या बोलूं? अलमारी खोला, एक मोटी किताब निकाली, 10 कैपिटल है अंदर किया। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विथ कमेंट्री अंदर किया। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देता शेक्सपियर के ड्रामास का कलेक्शन है अंदर किया। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा जॉन कीट्स पर थीसिस है अंदर किया। ऐसे 45 मिनट इसी में निकल गया। एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तब लेके मैं आ रहा हूँ। भाई शमीम को 50 मिनट लग गया। आपके ताजुल उलमा को 40 मिनट लगा बुखारी लाने में। मैं इन दोनों पढ़े लिखे से फेड अप हो गया। तो मेरे घर में एक सर्वेंट था, जुम्मन खान, अनएजुकेटेड, करिया अक्षर भैंस बराबर, अंगूठा टेक, नो सिग्नेचर। क्या कर रहे हो? अभी हुजूर जोहर की नमाज पढ़ के आया हूं। हमारे यहाँ नाम रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। पीर को पैदा हो जाए तो पीर हुआ, मंगल को पैदा हो मंगरू, बुध को पैदा हो बुध हुआ, जुमा को पैदा हो जाए जुम्मन। कैलेंडर के हिसाब से रख लेते। जुम्मन खान जी हुजूर, जाकर के कुरान शरीफ ले आओ। वो गया, 5 मिनट में आ गया। ताजुल उलमा 40 मिनट में बुखारी लाए। शमीम भाई 50 मिनट में डिस्कवरी ऑफ इंडिया ले आए। वो जाहिल अनपढ़ 5 मिनट में लेके आ गया। मैंने पूछा इतनी जल्दी कैसे लाए? कहीं सरकार हमका कुछ देखना था नहीं, अलमारी खोला, जिस पर गिलाफ देखा लिए चले आए। अब पता चला कुरान पर गिलाफ क्यों चाहते हैं। ये कुरान तुझे दुनिया की दूसरी किताबों के साथ रहना है, दूसरी किताबों के साथ लाइब्रेरी में रहना है, कहीं दूसरी किताबों के बराबर ना समझा जाए। किताबुल्लाह पे गिलाफ चढ़ाओ। ये काबा तू मस्जिद हराम है, दुनिया की दूसरी मस्जिदों के बराबर ना समझा जाए। काबतुल्लाह पे गिलाफ चढ़ा दो। और ये अल्लाह के वली, तुझे दूसरे मुर्दों के साथ कब्रिस्तान में रहना है, कहीं दूसरे मुर्दों के बराबर ना समझा जाए। वलीउल्लाह पे गिलाफ चढ़ा दो। इसलिए हम चाहते हैं क्योंकि मखदूम अशरफ दूसरे मुर्दों की तरह नहीं है। कुरान पर इसलिए गिलाफ चढ़ाते हैं ये दूसरी किताबों की तरह नहीं है। और काबा पर इसलिए चढ़ाते हैं ये दूसरी मस्जिदों की तरह नहीं है। एक बात बताऊं, काबे पर गिलाफ चढ़ाओ
تو وہ کعبۃ اللہ ہے، اور نہ چڑھاؤ تو کعبۃ اللہ۔ قرآن پہ غلاف چڑھاؤ، کور چڑھاؤ تو بھی وہ کتاب اللہ ہے، اور نہ چڑھاؤ تب بھی کتاب اللہ ہے۔ اللہ کے ولی کی قبر پر غلاف چڑھاؤ تب بھی وہ ولی اللہ ہے، اور نہ چڑھاؤ تب بھی ولی اللہ۔ یعنی کعبے کو غلاف کی ضرورت نہیں، قرآن کو غلاف کی ضرورت نہیں، ولی کو بھی غلاف کی ضرورت نہیں، تو غلاف کی ضرورت کس کو ہے؟ Who is needy of cover؟ اب آج کل تو کالج یونیورسٹی میں لوگ، پہلے ہمارے زمانے میں کوئی ماڈرن ہو جاتا تھا تو لوگ دیکھتے تھے، اوہ ماڈرن بوائے، ماڈرن بوائے۔ اب تو الٹرا ماڈرنیٹ ہے، وہ خود ہی نہیں جانتا کہ کتنا ماڈرن ہو گیا وہ۔ یونیورسٹی سے کلاس ختم ہوا، آ کے بیٹھے، باہر نکلے، ایک فرینڈ نے دوسرے فرینڈ سے کہا، او مائی ڈیئر پلیز ٹیک مائی بکس اینڈ کاپیز فار فیو منٹس، آئی ایم گوئنگ ٹو میک واٹر۔ آپ میری کتاب کاپی پکڑو، میں پیشاب کرنے جا رہا ہوں۔ اور سڑک کے کنارے کھڑے کھڑے، ارے جو کام بیٹھ کے کرنا چاہیے کھڑے کھڑے، نہ پیشاب سے بچ رہا ہے، نہ اس کے چھینٹوں سے بچ رہا ہے، نہ ناپاکی سے بچ رہا ہے، کھڑے کھڑے۔ وہ تو خیر موریشس ہے، تھوڑا یہاں اسلامک کلچر ہے، انڈین مینٹالٹی ہے، تو بر صغیر کا مزاج ہے، سب کانٹیننٹ انڈیا کا نیچر ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ یورپ میں جاؤ تو نہ جانے کیا کیا کھڑے کھڑے، نو لیمٹ۔ پیشاب کر کے آیا، پینٹ کی زپ کو بند کیا، گیو مائی بک۔ آ گیا گھر پہ، اسے نوٹس بنانا تھا، ہوم ورک، تو شیکسپیئر کے ڈراماز کا کلیکشن تھا اس کے پاس، وہ لینا تھا۔ اب وہ کتابوں کو چھوتا گیا، دیکھتا گیا، نکالتا گیا، رکھتا گیا، نکالتا گیا، رکھتا گیا۔ نکالا یہ تو ولیم ورڈسورتھ کی پوئٹری پر کمنٹ ہے، اندر کیا۔ پھر نکالا یہ ولیم اسکاٹ کی پوئٹری کے اوپر کمنٹ ہے، وہ اندر کیا۔ پھر ایک موٹی سی کتاب نہ گئی، اسے کھول کے دیکھا تو تھر 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 کانپنے لگا، کیونکہ وہ بغیر غلاف کا قرآن تھا، اور ناپاکی میں اس نے قرآن ہاتھ میں لے لیا، گھبرا گیا، فوراً اس نے قرآن کو رکھ دیا، کیونکہ وہ لڑکا گنہگار تھا، غدار نہیں تھا، اس کے اندر ایک اسلام تھا، ایمان تھا، فیتھ اینڈ لو آف قرآن، لو آف پروفٹ تھا۔ ناپاکی میں اس نے چھو دیا، بھاگا ہوا اپنے باپ کے پاس گیا، ابا جان آپ نے قرآن جو میری لائبریری میں رکھا اچھا کیا، اس پر غلاف کیوں نہیں چڑھایا؟ کیا کہا قرآن کو غلاف کی ضرورت ہے؟ کہا نہیں ابا، قرآن کو نہیں، ہم جیسے ناپاکوں کو غلاف کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے غلاف چڑھایا ہوتا تو جب میری انگلیاں کتابوں کو چھو رہی تھی تو غلاف دیکھ کر میں کترا جاتی اور غلاف کو ناپاکی میں نہ چھوتا۔ میں نے جانا ہی نہیں کہ یہ قرآن ہے، اور غلطی سے قرآن میرے ہاتھ میں آ گیا، تو مجھ جیسے ناپاکوں کو غلاف کی ضرورت ہے۔ کعبے کو غلاف کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کو غلاف کی ضرورت نہیں ہے، ولی کو غلاف کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہم جیسے ناپاکوں کو ہے کہ ناپاکی میں دوسری کتابیں چھو سکتے ہو، قرآن نہیں۔ یہ کون بتائے گا کہ یہ قرآن ہے؟ غلاف سے معلوم ہوگا۔ تو غلاف دیکھ کر ناپاک انگلی
कतर आ जाएगी। गिलाफ देख के नापाक उंगली कतर आ जाएगी। तो वली के ऊपर गिलाफ चढ़ाओ ताकि जो पाक हैं वही जाएं, जो नापाक हैं वो कतर आ जाए। अब अगर कोई गिलाफ से कतरा रहा है तो झगड़ा मत करना, उसकी हालत समझ लेना। अनहोली कंडीशन, हाउ कैन ही टच? तो जो होली पर्सन है, जिनका अकीदा पाक, वही अल्लाह के वलियों। तो पता ये चला कि गिलाफ वली के लिए नहीं, जो हाजिर हो रहे हैं उनके लिए है। कुरान के लिए गिलाफ नहीं है, जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए है। काबे पर गिलाफ काबे के लिए नहीं है, जो तवाफ करना चाहते हैं उनके लिए। तो ये दोनों बातें, फूल चढ़ाना, चादर चढ़ाना, दोनों बेस्ट प्रैक्टिस है। इसको जारी रखो। और अगली, मैंने अभी तो मैं आपको धीरे धीरे चल रहा हूँ, भाई जो इन्होंने 8 अगस्त कहा है फाइनल, लास्ट एंड फाइनल, लोग बरसों याद रखेंगे, उसमें ज़रूर आना। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।